الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے حمل کا وقت جب قریب آیا تو مجھ سے ایسی خوشبو ظاہر ہونے لگی، میرے اندر سے، میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ وہ آس پاس عرب کے قریب دور دور تک وہ خوشبو نہیں ملتی تھی، اور میں زمین پر جس جگہ تھوکتی تھی وہاں سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی ولادت سے پہلے ظاہر کیا، اور یہ اس خوشبو کا چرچا پورے مکے میں ہو گیا۔ یہ بات جب عبد المطلب کے پاس پہنچی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس، تو دادا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہا کہ ذرا بہو کو سمجھاؤ یہ اس طرح کی خوشبو نہ لگایا کرے۔ چنانچہ دادی سے جب یہ بات کہی گئی تو دادی نے کہا کہ میں نے کئی دفعہ آمنہ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے رضی اللہ عنہا، کہ تو ان کے چہرے کے اندر وہ ایسا رعب آ گیا ہے، جب سے یہ بچہ حمل میں ہے تب سے ایسا رعب اس کے چہرے کے اندر آیا ہے کہ میں جب بات کرنا چاہتی ہوں تو میں اس رعب کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتی ہوں، بولنے کی ہمت نہیں ہو پاتی۔ دادی نے کہا کہ آپ ہی سمجھا دیجئے۔ تو ایک دن حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو بلایا اور بڑے پیار سے کہا کہ بیٹی، تمہیں یہ اتنی مسحور کن خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا روتی ہوئی فرمانے لگی کہ ابا، میں تو کبھی اپنے شوہر کے حیات میں بازار نہیں گئی خوشبو خریدنے، اب میں کیا جاؤں گی بازار، اب مجھے کون لا کر دے گا؟ میں نے پہلے جب بازار کا چکر نہیں لگایا، بازار نہیں گئی، تو اب کون لا کر دے گا مجھے؟ اور حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ بابا، ابا، اگر میں آپ کو بتاؤں وہ باتیں جو اب مجھ سے ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جس گلی سے نکل جاتی ہوں اس گلی سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، میں جہاں تھوک دیتی ہوں وہاں سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، میں جدھر کو نکل جاتی ہوں وہاں سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس بچے کی کرامت ہے، اس بچے کے معجزات ہیں۔ جب سے یہ بچہ میرے حمل میں آیا ہے اس وقت سے ایسا ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ شخصیت کوئی عظیم شخصیت ہے جو میرے پیٹ میں ہے، اور واقعی یہ شخصیت عظیم شخصیت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے پیٹ میں، حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ کے پیٹ میں پہنچائی، اور وہاں سے آپ کو دنیا میں تشریف لانے کے لیے اس پیٹ کا انتخاب کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم ہستی کو حضرت آمنہ کی کوکھ سے جنم دیا، ایسی عظیم ہستی کہ اس کے بعد کسی ماں نے ایسا کوئی لال نہ جنا ہے، نہ قیامت تک کسی لال کو جنم دے سکتی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے ایک شعر میں کہا، عجزت النساء ان یلدن مثل نبی، کہ عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں کہ میرا جیسا نبی کوئی پیدا کر کے دکھا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔